ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آتا ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ کیا مقروض کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ یعنی جس آدمی نے قرضہ لے لیا ہے کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ دیکھیں، قرضہ اگر کسی نے لیا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، اگر ضرورت ہے، اگر قرضہ لیتا ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن بلا ضرورت اگر کوئی قرضہ لیتا ہے تو ظاہر بات ہے یہ غلط ہے۔ تو اگر کوئی آدمی قرضہ لے کر کے اور انتقال کر گیا، قرضہ نہیں دے پایا سامنے والے کو، تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ اس کی نماز جنازہ ہر حال میں پڑھی جائے گی، ہر حال میں پڑھی جائے گی۔ صرف وہ لوگ نہیں پڑھیں گے جو امت کے بڑے ہیں، جو سماج کے بڑے لوگ ہیں، جو دیندار ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ اپنے آپ کو الگ رکھیں گے، لیکن عام مسلمان ان کی نماز جنازہ کو ضرور پڑھے گا۔ اس کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مقروض آدمی کا جنازہ لایا جاتا تو آپ لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کرتے کہ کیا اس نے قرض ادا کرنے کے لیے مال چھوڑا ہے۔ اگر مال چھوڑا ہوتا تو آپ جنازے کی نماز پڑھ دیتے، یعنی بعد میں اس کے چھوڑے ہوئے مال سے وہ قرض ادا کیا جاتا، تو اس لیے آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ دیتے۔ اور اگر مال چھوڑا نہ ہوتا تو آپ اپنے ساتھیوں سے کہتے صلو علی صاحبکم، تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ تو آج کے دور میں ہم دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے پاس کچھ بھی مال نہیں رہتا ہوگا۔ بہت سارے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ان کے پاس بہت سارے مال لیتے ہیں، تو جو مال لیتے ہیں اس مال کے ذریعے سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اگر کسی نے مال چھوڑا ہے اپنے پیچھے، بھلے وہ لوگوں کا قرضہ لیا تھا، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے کہ کیا اس نے مال چھوڑا ہے؟ اگر مال چھوڑا ہوتا تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ دیتے، لیکن اگر مال نہیں چھوڑا ہوتا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے؟ صلو علی صاحبکم، تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ تو اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مقروض کی جنازے کی نماز آپ نے نہیں پڑھائی، مگر آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آپ اس کی جو ہے جنازے کی نماز ادا کر لیں۔ ایک روایت یہ ہے، اور یہی روایت عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک روایت اور ہے، اس کو آپ سنیں۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو فتوحات سے ہمکنار کیا تو آپ ایسے مجبور لوگوں کا قرض ادا کرتے تھے۔ یہ شروع کی بات ہے، آپ لوگوں سے پوچھتے کہ کیا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ اگر مال چھوڑا ہوتا تو اس کی جنازہ پڑھتے، نہیں چھوڑا ہوتا تو ساتھیوں سے کہتے۔ یہ ابتدائے اسلام کی بات ہے، لیکن جب آپ اور آگے بڑھے اور اس طریقے سے فتوحات ہوئیں، بہت سارا مال آپ کے پاس آنے لگے، تو پھر آپ کا عمل کیا رہا؟ اس حدیث کے اندر دیکھتے ہیں، اسے بھی امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری 5371 کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقروض آدمی کا جنازہ لایا جاتا تو آپ سوال کرتے کہ کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ مال چھوڑا ہے؟ اگر یہ کہا جاتا کہ اس نے مال چھوڑا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے، ورنہ مسلمانوں سے کہتے کہ تم لوگ اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ مگر جب اللہ نے آپ کو فتوحات سے نوازا، یعنی مال کی کثرت ہو گئی، تب آپ کہتے تھے کہ میں مومنوں سے ان کی ذات سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ بہرحال اب اس کے بعد کوئی مومن وفات پائے اور وہ مقروض ہو تو اس کی قرض کی ادائیگی میرے اوپر ہے، اور جو اس نے مال چھوڑا ہے وہ اس کے ورثہ اور قریبی لوگوں کے لیے ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتوحات کے بعد کمزور لوگوں کی قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری خود لیتے تھے اور خود نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پہلے تھا کہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن بعد میں کیا عمل ہوا کہ جب مال آپ کے پاس آنے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی کے قرضہ اتارنے کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لے لیتے اور اس قرض دار کی جنازہ کی نماز آپ خود پڑھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے۔ کیا معلوم ہوتی ہے؟ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی قرض دار ہو کر کے مرا ہے تو جو پبلک ہے، ان پبلک کو چاہیے کہ سامنے والے کے اوپر جو قرض ہے تھوڑا تھوڑا چندہ کر کے یا تعاون کر کے ایک دوسرے سے لے کر کے اس کے قرضے کو ادا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب میرے پاس مال آنے لگے تو میں ادائیگی کی ذمہ لیتا، ان کے قرض کی ادائیگی کا میں ذمہ لیتا اور میں ادا کرتا اور پھر نماز جنازہ پڑھتا۔ تو مومنوں پر یہ ذمہ داری ہے جن کو اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، جو لوگ صاحب مال ہیں، اللہ نے جن کو مال دیا ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے قرض کو ادا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کے نماز جنازہ پڑھنے میں جو
اغوا لوگ ہیں، جو رہبر لوگ ہیں، جو مصلح لوگ ہیں، انہیں کوئی دشواری نہ ہو۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ قرض دار ہو کر کے مرے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے دو طریقے ہیں، اگر اس نے مال چھوڑا ہے تب تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کسی امام کو چاہیے کہ وہ پڑھ دے اور یہ نصیحت کر دے کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال سے جو قرضہ لیا ہے اس کو ادا کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں، اس نے کچھ بھی مال نہیں چھوڑا ہے، تو لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپس میں سب لوگ کلیکٹ کر کے کچھ پیسے جو ہے قرض کے اس کو ادا کر دے، اور اس طریقے سے امام اس وقت جو ہے اس کی نماز جنازہ ادا کر دے۔ یعنی امام اب نہیں کہے گا کہ میں جنازہ کی نماز اس کی نہیں پڑھوں گا اس حدیث کے آ جانے کے بعد، کیونکہ اس حدیث کے اندر اسی بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ لوگ اکٹھا کر کے پیسہ کسی نہ کسی طرح سے ادا کرنے کی کوشش کر دیں، اور پھر اگر ایسی بات بن جاتی ہے تو پھر امام جو رہبر ہے، جو اغوا ہے، جو مصلح ہے، وہ نماز جنازہ پڑھا دے گا۔ اور اگر ایسا نہیں پڑھا تھا تو دوسرے لوگ تو پڑھنے کے لیے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، بغیر پڑھے جنازہ وہ تو دفن نہیں کیا جائے گا۔ عام مسلمان تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چاہے بھلے کتنا ہی قرضہ لیا ہو۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی۔